إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ یہ آخری رکوع ہے سورت کا۔ اس رکوع میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ رحمان کے خاص بندے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں، کیا ان کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو انتہائی اہم ترین رکوع ہے، اس کو توجہ سے سنیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے، الذی وہ ذات، جعل جس نے بنائے، السماء آسمان میں، بروجن برج، وجعل اور اس نے بنائے، فیہا اس میں اس آسمان میں، سراجن چراغ، وقمرا منیرا اور ایک روشن چراغ، وہو الذی اور اللہ وہ ذات ہے، جعل اللیل جس نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، خلفتن پیچھے آنے والا، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا اس بندے کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے شکورا شکر گزار بننے کا۔ وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون وہ جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا آہستگی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، قالوا سلاما تو کہتے ہیں سلام ہو، جاہلوں سے جاہل نہیں بنتے۔ والذین یبیتون اور وہ جو گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین اور وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب تو پھیر دے ہم سے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما بے شک اس جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرہ بے شک بہت بری ہے وہ جہنم، قرار گاہ کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے، ومقامہ اور قیام گاہ کے اعتبار سے۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ وہ سب تنگی کرتے ہیں خرچ کرنے میں، وکان بین ذلک قواما اور وہ ہوتے ہیں اس کے درمیان اعتدال والی راہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو لا یدعون مع اللہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی دوسرے معبود کو، ولا یقتلون اور نہیں وہ سب قتل کرتے، النفس جان کو، التی حرم اللہ وہ جسے اللہ نے حرام کیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون اور نہ وہ سب زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یلقى اثاما وہ ملے گا سخت گناہ کو، گناہ کی سزا کو، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، یوم القیامہ قیامت کے دن، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس عذاب میں، مہانا ذلیل ہو کر، الا من تاب مگر جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور عمل کی اس نے نیک، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ کہ بدل دے گا اللہ، سیئاتہم ان کے گناہوں کو، حسنات نیکیوں سے، وکان اللہ غفورا رحیما اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ ومن تاب اور جو کوئی توبہ کر لے، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فإنہ یتوب تو بے شک اللہ تعالیٰ یتوب توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ اللہ کی طرف، فإنہ تو بے شک وہ کی ضمیر اس بندے کی طرف جاری، فإنہ یتوب بے شک وہ رجوع کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، متابہ توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ والذین اور وہ لوگ جو لا یشہدون نہیں وہ سب گواہی دیتے، نہیں وہ سب گواہی دیتے، الزور جھوٹی، وَإِذَا مروا اور جب وہ سب گزریں، باللغو بےہودہ کام پر، مروا کراما تو وہ سب گزر جاتے ہیں باعزت طریقے سے۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا ذکروا جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا نہیں وہ سب گر پڑتے، علیہا ان پر، سما بہرے ہو کر، وعمیانا اور اندھے ہو کر۔ والذین اور وہ لوگ جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا عطا کر تو ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور تو بنا دے ہمیں،
लिलमुत्तकीन, परहेजगारों का इमाम बना दे। उलाइक, यही वो लोग हैं, युजज़ौन अल-गुरफ़ा, कि वो सब बदला दिए जाएंगे, अल-गुरफ़ा ऊंचे महल, महल्लात, बाला खाने दिए जाएंगे, बिमा सबरू, इस वजह से जो उन्होंने सब्र किया, वयुलक़ौना, और वो सब इस्तकबाल किए जाएंगे, फ़ीहा, उस जन्नत में, तहियतन, दुआ होगी, वसलामा, और सलाम के साथ, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे उस जन्नत में, हसनत मुस्तक़र्रा, कितनी अच्छी है, मुस्तक़र्रा, वो करारगाह, वो क़याम गाह, व क़यामा, और क़याम रहने की जगह, करार सुकून करने की जगह और रहने की जगह। कुल, कह दीजिए, मा यअबअ बिकुम रब्बी, नहीं वो परवाह करता तुम्हारी, रब्बी, मेरा रब, लौला दुआउकुम, अगर ना हो तुम्हारा पुकारना उसको, फ़क़द कज़्ज़बतुम, तो बेशक, कज़्ज़बतुम, तुमने झुटलाया, फसौफ यकूनु, तो जल्दी, यकूनु, होगी, लिज़ामा, उसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली, मिलने वाली। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ और ये सूरत भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आगे इंशाअल्लाह अगली सूरत हम पढ़ेंगे। अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। इनमें बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने बुरूज बनाए। बुर्ज जो है, ये बुरूज, बुर्ज की जमा है, और बुर्ज का लफ्ज़ी माना जो है इमारत होती है, तो महल, इमारत, बिल्डिंग, उसको बुरूज कहते हैं। जिस तरह बुर्ज खलीफा है ना, बड़ी बिल्डिंग को, इमारत को बुर्ज कहते हैं। अब यहाँ अल्लाह ने आसमान में बुर्ज बनाए, इसका जो ज़ाहिरी माना है वो मुराद है, या इसको यहाँ जो है मानवी माने में लिया गया है। हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। और जगह भी पीछे हम पढ़ आए हैं कि अल्लाह ने आसमान को जो है आसमान में बुर्ज बनाए। वहाँ पे हमने माना सितारे, सितारे का किया था कि आसमान में सितारे हैं तो चमक रहे हैं। इस तरह सूरह मुल्क में आता है, ज़य्यन वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने इसको, आसमान दुनिया को चरागों के साथ मुज़य्यन कर दिया है। और आगे फरमाया वजअल फ़ीहा सिराजा, और इसमें एक सूरज भी बनाया। सिराज असल कहते हैं चमकता हुआ चराग, रोशन चराग। व क़मरम मुनीरा, और चांद जो रोशनी करने वाला है, चमकने वाला है। वहुवल्लज़ी जअलल लैल, वही ज़ात जिसने रात को भी बनाया है, दिन को भी बनाया। खिलफा, एक खिलफा असल खलीफा होता है जानशीन, एक के बाद आने वाला, यानी जब रात होती है तो दिन नहीं होता, दिन चला जाता है तब रात आती है, और रात चली जाती है फिर दिन आता है, यानी एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं। क्यों बनाया? लिमन अरादा अन यज़क्कर, उस बंदे के लिए जो इरादा करता है कि वो नसीहत हासिल करे। वो अरादा शुकुरा, ये शुक्र गुजारी करना चाहता है, इबादत करना चाहता है। इसी आयत से ये भी इस्तिदलाल लिया गया है कि जो जिस बंदे की रात की नमाज रह जाए, तहज्जुद रह जाए, तो वो फजर को पढ़ सकता है, दिन में पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह ने दिन को रात का खलीफा बनाया है। रात के कोई अमल रह गए हैं, नमाज रह गई, तहज्जुद रह गई, या जो है वितर रह गए आपके, आप रात को नहीं पढ़ सके, तो सुबह सूरज तुलू होने के बाद दिन में वो पढ़े जा सकते हैं। या जो है क़यामुल लैल वो किया जा सकता है अब दिन में। व इबादुर रहमान, अब यहाँ से अल्लाह के बंदों की सिफात का तज़किरा शुरू हो रहा है कि अल्लाह के बंदे कौन से हैं। रहमान के बंदे, अल्लाह रब रहमान के खास बंदे, खालिसतन बंदे, जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन कदरदानी करते हैं, जिनके लिए अल्लाह ने अपने जन्नत के बागात तैयार किए हैं। अब इसी के रुकू के आखिर में उन्हीं के जन्नत के बागात का जिक्र है। उनकी निशानियां क्या हैं, वो किस तरह के होते हैं, वो क्या करते हैं, अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं, और लोगों के साथ उनके मामलात कैसे होते हैं, सारी चीज़ें बयान की हैं। फरमाया इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो हैं, यमशून अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन पर बड़ी आहिस्तगी के साथ चलते हैं। अब पीछे हम रहमान के बंदों की कुछ सिफात हम पहले भी पढ़ा है, सूरह मोमिनून में ईमान वालों की सिफात पढ़ी, शुरू में भी पढ़ी, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। वो मोमिनीन की सिफात अगर ज़हन नशीन नहीं है तो सूरह मोमिनून का पहला रुकू वो भी आप सुन लें। और यहाँ भी उन्हीं मोमिनीन की सिफात हैं, उन सिफात का ताल्लुक, वो जो वहाँ थे उनका ताल्लुक ईमान के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के साथ था। अब यहाँ कुछ मजीद सिफात हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह की इबादत के साथ भी है और लोगों के साथ मुआमलात में भी है, कि वो लोगों के साथ किस तरह का उनका रवैया होता है।
यमशून पहली सिफत जो यहाँ बयान की, यमशून अलल अर्ज़ि हौना, वो ज़मीन पे बड़ी आहिस्तगी के साथ चलते हैं, आहिस्तगी के साथ, हौना बड़े वक़ार के साथ, सुकून के साथ, अदब और एहतराम के साथ ज़मीन पर चलते हैं। जिस तरह दूसरी जगह पे आता है ना सूरह लुक़मान में, लुक़मान अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, तू पहाड़ों की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता और तू ज़मीन को फाड़ नहीं सकता, ज़मीन पे आजिज़ी के साथ चला कर, इनकिसारी के साथ चला कर। तो आजिज़ी वाली चाल क्या होती है? और आहिस्तगी के साथ चलना, आजिज़ी के साथ चलना। अकड़ वाली चाल ये होती है कि दूसरों को हकीर समझना, गर्दन ऊंची करके और जो है अपने जो है मुतकब्बिराना अंदाज में चलना। आजिज़ी वाली चाल का मतलब ये नहीं है कि आप कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाएं या सुस्त होके चलें, जिस तरह बीमार आदमी चल रहा होता है, ऐसे नहीं। ये आजिज़ी वाली चाल नहीं है। आजिज़ी वाली चाल ये है कि जिसमें वक़ार हो, संजीदगी हो, रास्ते के हुकूक का ख्याल रखा हुआ हो और जो है कदम चाहे तेज तेज आप उठा रहे हो, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाल बताई है सहाबा कराम ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चलते थे जिस तरह किसी ऊंची जगह से ढलवान की तरफ नीची जगह पर आने वाला बंदा चल रहा होता है। जैसे ऊंची जगह से नीचे आ रहे थे, पहाड़ से ऊपर नीचे उतर रहे हैं या ऊंची जगह से नीचे आ रहे हैं, तो उसमें क्या सिफात होती हैं, उस बंदे में क्या खूबी होती है कि ऊंची जगह से नीचे आ रहा हो। एक तो ये कि वो कदम संभाल संभाल के रखता है, दूसरा वो रास्ते की तरफ देख रहा होता है और उसकी गर्दन ऊपर को तनी हुई नहीं होती, गर्दन उसकी आगे नीचे होती है और रास्ते को देख रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज कदमों से चलते हैं। एक हदीस में आता है ऐसे लगता था कि जैसे जमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए समेट दी गई है। आप चलते हुए मतानत, संजीदगी और पुरवकार तरीके से चला करते थे। इसी तरह इसमें यह भी है कि चलते हुए ये ना हो कि आप चल कहीं और रहे हैं और देख किसी और तरफ रहे हैं, या चलते हुए आपको रास्ते में लोग बैठे उनको सलाम करने का भी ख्याल नहीं है, आपका जहन कहीं और है, काम कुछ और कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हौना आहिस्तगी वाली चाल क्या है कि पुरवकार, मतानत के साथ, संजीदगी के साथ रास्ते के हुकूक पूरे करते हुए। इसी तरह आप सवारी पे जा रहे हैं तो तब भी रास्ते के हुकूक पूरे करने हैं। आपको मिल गया रास्ते में तो उसको सलाम करें, लेकिन अगर आप गाड़ी पर हैं, वो पैदल है, तो ऐसे ना हो कि फिर आप जो है गाड़ी को स्पीड से गुजारते हुए वो उसके ऊपर जो है, अगर बारिश आई हुई तो पानी के छींटे उसके ऊपर जा रहे हों, या मट्टी वाली जगह है तो मट्टी उड़ा के जा रहे हों, दूसरे साइड पर जो बैठे हैं रास्ते के जो, या कोई दुकानदार बैठे हैं या कोई मुसाफिर जा रहे हैं, उन पे मट्टी और धूल जा रही हो। ये वक़ार वाली, संजीदगी वाली चाल नहीं है, ये मुतकब्बिराना चाल है कि आपको अल्लाह ने बड़ी गाड़ी दे दी है, तो जो छोटी गाड़ी पे है या जो साइकिल पे है, जो पैदल चलने वाला है, आप उसको हकीर समझें, आप उसको बिला वजह तंग करें, उसके ऊपर जो है मट्टी और धूल उड़ाएं, या बिला वजह गाड़ी के बड़े बड़े हारन देकर उसको डराएं, तो ये मतानत और संजीदगी वाली चाल नहीं है, इबादुर रहमान की सिफात नहीं है। इबादुर रहमान ज़मीन पे आजिज़ी के साथ रहते हैं, मतानत के साथ रहते हैं, वो ज़मीन के ऊपर ज़मीन के हक अदा करने वाले अल्लाह के बंदे बन के रहते हैं। और अगली बात, फ़ैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, अगली खूबी क्या है कि जब जाहिल मिल जाते हैं, जाहिलों से कभी बात करनी पड़ जाती है, तो क़ालू सलाम, वो कहते हैं सलाम हो तुमको। अब पहली चीज़ ये है कि जाहिल किसे कहते हैं? खातब का माना तो होता है तखातुब करना, बोलना, हम कलाम होना। जब किसी जाहिल से हम कलाम होना पड़े तो जाहिल असल कहते हैं, एक होता है हमारा उर्दू में जो जाहिल इस्तेमाल होता है कि जिसको इल्म नहीं है, जिसके पास कुछ फ़हम नहीं है, उसके पास कोई मालूमात नहीं है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, जाहिल है बिल्कुल। ये जाहिल वो होता है जो उजड़ हो, यानी एक जज्बाती अंदाज में बात करने वाला। एक बंदा है कि वो मतानत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ अपना ज़हानत इस्तेमाल करते हुए कोई बात करता है, कोई किसी के साथ उसका कोई इख्तलाफ भी हो गया है, तो अपने इख्तलाफ को हल करने के लिए बड़ा आसान अंदाज के साथ वो पेश करता, अपना मौक़िफ़ वो पेश करता है। किसी का मौक़िफ़ उसको पसंद नहीं है तो उस पर एतराज़ करता है, तो पहले दलील देता है अकल से, ज़हन से, कि आपका ये मौक़िफ़ इस वजह से दुरुस्त नहीं है
اور ایک بندہ ہوتا ہے اس کے جو جذبات کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس نے متانت سے، سنجیدگی سے، وقار پر وقار طریقے سے اس نے کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ جذباتی انداز میں ہی ہر وقت بات کرنی ہے۔ ایسا بندہ جب اللہ کے بندوں کو ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کر ویسے جذباتی نہیں بن جاتے۔ رحمان کے بندے کون سے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ مل کر جاہل نہیں بنتے، جاہلوں کے ساتھ بھی پروقار طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کو بھی سلام کہتے ہیں۔ ایک سلام یہ ہے کہ جب وہ جاہل بات کر رہا ہے تو پہلے اس کو سلام کرتے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے پہلا سلام ہوتا ہے نا، تو سلام کرتے ہیں۔ لیکن اگر جاہل جہالت پہ اڑا ہوا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا، تو پھر اگلا آخری سلام، ایک ہے سلام گفتگو کے شروع میں اور ایک ہے سلام گفتگو کے آخر میں، تو پھر وہ یہ آخر والا سلام مراد ہے کہ اگر جاہل جہالت پہ اڑا ہوا ہے تو آخری سلام کرنا ہے اس کو، جس کو سلام متارکت کہتے ہیں، کہ اب کلام ترک ہو گیا، آخر ہے، اینڈ ہو گئی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سلام کیا تھا کہ جب باپ اڑ گیا اور کہا کہ ابراہیم اگر تو نہ رکا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک، کہا کہ میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا اور میرے گھر کو چھوڑ دے نکل جا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ سلام متارکت ہے کہ قال سلام علیک، کہا سلامتی ہو، پھر سلام ہو، میں جا رہا ہوں۔ تو ایسے جاہلوں سے مل کر جاہل بننا اور اس ویسے گفتگو کرنا، ایک بندہ بحث ہی کر رہا ہے، کوئی سمجھنے والی بات نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو اونچا ہی کر رہا ہے، اسے اندر ہی اندر پتا ہے کہ دلیل کے طور پر اگر دلیل کو دیکھا جائے، اگر حقائق کو دیکھا جائے، انصاف کو دیکھا جائے تو میں جھوٹا ہوں، اندر اس کو پتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ دلیل کے ساتھ میں ہار گیا ہوں نا، آواز اونچی کر کے میں جیت جاؤں گا، طاقت کے زور پہ جیت جاؤں گا، شور مچا کے جیت جاؤں گا، وہ جذبات اپنے زیادہ کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ تو ایسے کے ساتھ جذباتی ہونا عقل مند بندے کا کام نہیں ہے۔ عباد الرحمان کا یہ کام نہیں ہے کہ جذباتی بندے کے ساتھ جذباتی ہو جائیں، جاہل کے ساتھ جاہل ہو جائیں، اس کے ساتھ ویسی گفتگو کریں جس طرح وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ نہیں کرتے۔ عباد الرحمان کیا ہوتے ہیں؟ پہلا معنی تو یہ جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو جاہلانہ انداز سے نہیں ہوتے، سلام کر کے مخاطب ہوتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جاہل جہالت پہ اڑا ہوا ہے تو قالوا سلام، پھر اس کے ساتھ زیادہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، انسان اگر جاہل کے ساتھ جاہل بنا رہے، جھگڑا کرنے والے کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دے، کئی کام اس کے تو پھر رہ جائیں گے، اپنی صلاحیتیں پھر وہ پازیٹیو کاموں میں استعمال کر ہی نہیں سکے گا۔ اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں، اب جھگڑا کرنے کے لیے بھی تو صلاحیت چاہیے نا، جھگڑا کرنے کے لیے بھی بولنے کی طاقت چاہیے۔ میں ابھی سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو بولنے کی انرجی صرف ہو رہی ہے نا، یہی انرجی میں جاہل کے ساتھ اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے اس دماغ کھپاتا رہوں تو پھر یہ کام تو نہیں ہوگا، یہ ٹائم بھی ادھر ویسٹ ہو جائے گا اور صلاحیت بھی تھک بھی جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں نا، آپ اگر زندگی میں کبھی کہیں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس دن ٹھیک طریقے سے کام نہیں ہو پاتے، انسان کی عبادت میں بھی خلل آتا ہے، نماز میں بھی خلل آتا ہے، اخلاق میں، پھر اس جاہل کے ساتھ جہالت والی باتیں کرنے سے تو پھر وہ غصہ کر رہا ہے، یہ بھی غصہ کر رہا ہے، غصہ بھی بڑھ گیا، پھر وہی غصہ گھر میں جا کے نکال رہا ہے، بچوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس لیے جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بن جاتے، سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں اور اپنی عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اگلی بات وہی کہی نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں بستروں پہ، ساری رات سوئے نہیں رہتے، یبیتون لربہم، وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتے ہیں، عبادت سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، قیام کرتے ہوئے، ان کی راتیں قیام کرتے گزرتی ہیں، سجدے میں روتے ہوئے گزرتی ہیں، سجدے کر کر کے اللہ کو مناتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ دیکھیں نا، پچھلی آیت میں کہا کہ جاہل سے مخاطب ہو کر جاہل نہیں بنتے، آگے ہی تہجد آ گئی، کوئی ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہے نا، کوئی نا، اس کا جو ہے کوئی مقصد ہے نا، بے مقصد بے ربط کلام تو نہیں ہے نا۔ یہ جاہل کے ساتھ جاہل بننے والا کبھی راتوں کا قیام نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ جھگڑا کر کر کے تھک ہار کے آپ جو ہے سوئیں گے، رات کو کیا کون اٹھے گا؟ پھر نہیں اٹھ سکتے، تھکے آ رہے، صلاحیتیں وہاں کھپا دی، اور پھر اپنی جو تھی جاہل نے آپ کے ساتھ جہالت کی، اس کا جواب آپ نے جہالت سے دیا، پھر اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں اور میں اس کو کیسے جواب دوں۔ یہ تو وہ بندہ آئے گا نا
جو جاہل کو سلام کرے. کسی نے اگر گالی بھی دے دی ہے, کسی نے ناانصافی بھی کر دی ہے, کسی نے ظلم اور زیادتی بھی کر دی ہے, اب وہ اس کو جواب دینا ہی نہیں چاہتا, اس کے ساتھ جاہل بننا ہی نہیں چاہتا, راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنا وہ غم, وہ دکھ, وہ درد, جو کسی نے گالی دی, کسی نے ناانصافی کی, کسی نے زیادتی کر دی, وہ درد اور دکھ اپنے رب کے سامنے بیان کرے گا نا. وہی رب کا بندہ ہے جو اپنے بدلے خود لیتا پھرے. وہ تو عباد الرحمن تو نہیں. عباد الرحمن تو وہ ہے جس کو کسی انسان نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی, کسی نے حق مار لیا, کسی نے ناانصافی کر دی, کسی نے ناجائز ستایا اس کو, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں رات کو اٹھوں گا اپنے رب سے کہوں گا. یہ غم اور دکھ ہے نا. اور پھر تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے نا, آپ لاکھ بندے کو اس کی جو ہے نا زیادتی سنائیں, آپ اپنے طرف سے جتنا مرضی, اس نے ایک زیادتی کی, آپ نے اس کے ساتھ ڈبل زیادتی کر لیں, کبھی دل کا سکون نہیں ملے گا آپ کو. اور وہ اور زیادتی کرے گا, آپ پھر کریں گے, وہ اور کرے گا. جاہل کے ساتھ جاہلانہ وہ جنگ و جدال ہوتا رہے گا, وہ جھگڑا بڑھتا ہی جائے گا. لیکن آپ اگر اپنے اس دکھ اور درد کو اپنے رب کے سامنے شیئر کر دیں, رب کے سامنے بیان کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ اور درد کا مداوع کر دیں. آپ صرف یہی کر لیں بس, چاہے آپ کا وہ مسئلہ حل نہ بھی ہو, آپ کو سکون عطا ہو جائے گا. تہجد کے ٹائم اٹھیں, اپنی دکھ درد اور پریشانی اور بیماری جو بھی مشکل اپنے رب کے سامنے رو کر سجدوں میں رب کو بیان کریں. وہ دن, جس دن آپ تہجد پڑھیں گے, وہ دن آپ کا سارے کا سارا وہ دن دیکھیں, پہلے دن کیسے گزرتے تھے اور وہ دن کس طرح گزرا ہے. پہلے آپ کے ذہن میں, آپ کے دل پر کس طرح بوجھ ہوتا تھا, ذہن میں کس طرح دباؤ ہوتا تھا, اور معاملات اس طرح بکھرے اور بگڑے ہوئے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر دعائیں کر کے, اپنے سارے معاملات اللہ کے ساتھ ڈسکس کر کے, دعائیں کر کے اپنا دن شروع کریں. دیکھیں پھر ذہنی دباؤ بھی ختم ہو جاتا ہے, ذہنی طور پر بھی سکون ملتا ہے, دلی طور پر بھی سکون ملتا ہے. چاہے وہ مسئلے ویسے کے ویسے ہیں, کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوا, لیکن ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیتے ہیں, دلی طور پر اللہ تعالیٰ خوشی عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں ہے. ٹھیک ہے نا. رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا کر دیں. اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کر لمبے سجدے اور لمبے قیام کرنا نصیب کر دیں. سجدوں و قیام, آگے فرمایا والذین یقولون, اور ان سجدوں میں, ان قیام میں رب کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ تو پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب. یہ کون ہے رحمان کے بندے؟ جنہوں نے جہنم دیکھی نہیں ہے, دیکھا تھوڑی ہے جہنم کو, بن دیکھے جہنم سے ڈرتے ہیں راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے, لیکن اللہ کا ڈر, جہنم کا ڈر. اپنے گناہ یاد آتے ہیں نا ان کو, گناہوں کو یاد کر کے دیکھتے ہیں کہ ان گناہوں پر تو اللہ نے جہنم کا اعلان کیا ہے. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے, اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. والذین یقولون ربنا اصرف عنا, وہ کہتے ہیں اللہ تو ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, ان عذابہ کان غراما, اور جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے, بے شک وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے. قرآن پڑھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے. اور آگے اگلی صفت یہ بیان کی والذین اذا انفقوا, جب وہ خرچ کرتے ہیں نا, خرچ کرتے ہیں رحمان کے بندے, کنجوس نہیں ہوتے. لم یسرفوا, تو فضول خرچ بھی نہیں ہوتے, بیکار قسم کے کاموں پہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے, بلکہ اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں, ولم یقتروا, نہ تنگی کرتے ہیں, نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں, کنجوسی بھی نہیں کرتے, فضول خرچی بھی نہیں کرتے. وکان بین ذالک قواما, معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں, درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. جہاں پہ جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اتنا ہی خرچ کرتے ہیں, جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرتے ہیں. نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں. دونوں صفات اللہ کو ناپسند ہیں. کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے, فضول خرچی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. درمیانی راہ اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور آگے اگلی خوبی یہ بیان کی والذین لا یدعون مع اللہ, رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے, شرک نہیں کرتے, شرک سے بچے ہوتے ہیں. ایک رب کے سامنے جھکتے ہیں, ایک اللہ سے باتیں کرتے ہیں, ایک اللہ کو منانے والے ہوتے ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھنے والے. اور اگلی خوبی کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, وہ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. یعنی
ان کو اللہ نے اگر حکومت دی ہے اور پھر اس میں کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا اسلام نے قتل رکھی ہے، پھر تو اس کو قتل کرنا ہے۔ اسی طرح قاتل جس نے قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، حکومت ہے اس کے پاس، حق کے ساتھ یہی ہے نا، حق ہے کہ اس کا اب اس نے جرم ایسا کیا ہے کہ اسلام نے اس جرم کی سزا قتل رکھی ہے، پھر تو اس کو جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کو قتل کرتے ہیں، ورنہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے۔ اب جو ہے یہ حمل کو ضائع کرنا یہ بھی تو قتل ہے نا، حمل ضائع کرنا قتل ہے، یہ رحمان کے بندے یہ کام نہیں کیا کرتے، اور خصوصاً وہ حمل جس میں 3-4 مہینے کے بعد اب بچے میں سانس بھی پھونک دی گئی، اب پتہ بھی چل چکا، تب اس کو ضائع کرانا، وہ حمل ضائع کرنا قتل کے برابر ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ وہ تو مکہ کے مشرک تھے نا، کہ اس وقت جدید سسٹم نہیں تھا، وہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو قتل کر دیتے تھے، اب جدید طریقے ہیں، جدید مشینیں، جب پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو حمل ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ رحمان کے بندے ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، زنا بھی نہیں کرتے رحمان کے بندے، زنا کرنے والا رحمان کا بندہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، شہوت والی نظروں سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، شہوت والی باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، شہوت والی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے، اور شہوت والی باتیں بولنا زبان کا زنا ہے۔ شرمگاہ تصدیق کرتی ہے، تکذیب کر دیتی ہے۔ رحمان کے بندے بےہودہ اور فحش گوئی کرنے والے نہیں ہوتے، رحمان کے بندے موبائل کا گندا استعمال کرنے والے، گندی ویب سائٹوں پہ جا کے گندی فلمیں، ڈرامے اور گانے سننے والے نہیں ہوا کرتے۔ رحمان کے بندے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے والے، کانوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتے، زنا کے راستوں پر نہیں جاتے، زنا کے وسائل اور اسباب سے بھی دور رہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ کرے گا يَلْقَ أَثَامًا، اس نے بہت جو ہے سخت گناہ کیا ہے۔ جو کیا کرے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، قتل کرے یا زنا کرے، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، قتل کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگلا گناہ پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ کل کو بڑی ہو کر وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گی یا میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جو وہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیے وہی گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ یضاعف، ایسے گناہ کرنے والوں کو دگنا عذاب ملے گا قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں ذلیل ہو کر۔ ہاں مگر جس بندے نے توبہ کی، شرک کرنے کے بعد اس کو سمجھ آ گئی، توبہ کر لی، قتل کیے تھے توبہ کر لی، اس کو سمجھ آ گئی، 100 قاتل کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے، سمجھ آئی اس کو کہ میں نے غلط کام کیے تھے، توبہ کر لی، زانی تھا، زنا کر کے بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو برا راستہ تھا، جہنم میں لے جانے والے کام تھے، اس نے توبہ کر لی۔ اور توبہ کی شرائط میں کیا ہے؟ نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کو مانے اور پھر اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندے توبہ کر لیں ایسی عظیم معافی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب، جو توبہ کریں، وآمن، ایمان لائیں، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کریں، اولئک یبدل اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ صرف معافی نہیں دیتے، اللہ کی رحمت کی وسعت تو دیکھیں نا، اس قدر رحیم ہے ہمارا رب، اتنی رحمتوں کی وسعت والا ہے، اتنی معافی دینے والا ہے، تب بھی کوئی بندہ معافی نہ مانگے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی بھر کے گناہ لے کے آیا ہے، لیکن شرط یہ نادم ہو، شرمندگی کے آنسو بہا لے، ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے عہد کر لے، اللہ آج تک جو ہو گئے آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی VIP معافی میں عطا کرتا ہوں، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، کہ یہ گناہ تھے، اللہ ان گناہوں کو چن چن کر نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ذات، کتنا بڑا فائدے والا سودا ہے۔ زندگی بھر اگر کسی نے گناہ کیے، آخری موڑ ہے، اب جا کے سمجھ آ گئی، چاہے بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن موت کے آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے سارے گناہ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یبدل اللہ بدل دیتے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ کتنا فائدے والا سودا ہے۔
توبہ کر لیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافیاں مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ صرف معاف ہی نہیں کریں گے، اللہ زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں گے۔ یہ اللہ کا اپنا اعلان ہے، ہماری تو یہ جرت نہیں ہے نا کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری یہ جرت نہیں ہے، لیکن اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ تیرا اپنا اعلان ہے، تو نے خود یہ وعدہ کیا، تیرا رب تیرا قرآن ہے، اللہ تو نے یہ وعدہ کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ یہ تیرا وعدہ ہے، یہ تیرا اعلان ہے کہ جو بندہ توبہ کرے گا تو اس کے گناہوں کو بھی چن چن کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کر دے۔ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم معافی مانگ رہے ہیں، معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو مکے لے جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے پاس لے جائے، وہاں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کے یا وہاں رب کے در کے سامنے بیٹھ کے یہ دعا رو رو کے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر نصیب کرے، ان لیلۃ القدر کی راتوں کو رو رو کر جاگیں اور کہیں کہ اللہ میری زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، تیرا یہ اعلان ہے، میں ندامت کے آنسو بہا رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، لیکن اللہ تو اب میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تیرا یہ اعلان ہے، تو نے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دینے، اللہ تو اپنے اس وعدے کو پورا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توبہ، اصل میں نا ہماری توبہ میں تو کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے قرآن میں تو کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے نا، ہماری توبہ میں کمی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو دیکھیں کہیں اس توبہ میں کمی تو نہیں ہے، صحیح طریقے سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، ہماری ندامت اور شرمندگی میں کمی ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کے اعلان میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں۔ اللہ جیسی معافی کوئی دے ہی نہیں سکتا، اللہ جیسا رحم کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، صرف معافی نہیں، معافیوں گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دی، پھر اپنے اسی گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس گناہ گار بندے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، نہ باپ ایسا ہے، نہ ماں ایسی ہے۔ آپ باپ کی گستاخی کریں نا، آپ ماں کے سامنے زبان چلائیں، آپ استاد کو ناراض کر لیں، آپ بھائی کو ناراض کر لیں، کسی دوست کو ناراض کر لیں، معافی مانگیں، پھر معاف تو وہ آپ کو کر دیں گے، لیکن معافی کے بعد وہ پہلے والی حالت اور کیفیت نہیں رہے گی۔ انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، کئی لوگوں کو سنا کہ پہلے والا معافی تو ہو گئی لیکن دل میں وہ خلش کھڑی ہے، وہ پتہ ہے کہ اس نے وہ کیا تھا نا۔ پھر انسان ہے کمزور ہو کر کبھی وہ بتا بھی دیتا ہے، ہاں فلاں موقع پر تو نے وہ دل دکھایا تھا نا، پھر تو نے معافی مانگ لی تھی، لیکن اللہ رب العالمین گناہوں کو صرف ختم نہیں کرتے، ان گناہ وہ گناہ ہے ہی نہیں، اب اللہ نے بدل دیے، وہ نیکیاں بن گئیں۔ توبہ کی برکت سے، سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں نا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں دونوں صفتیں سورۃ البروج میں اکٹھی ذکر کی؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، یعنی اپنے گناہ گار بندے سے جب وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتے ہیں، اور معافی دینے کے بعد اسی سے محبت بھی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، معافی دینے کے بعد اسی اپنے گناہ گار بندے سے محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وکان اللہ، کتنا ہمارا رب رحیم ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی محبت ہے اس کے پاس۔ 99 درجے محبت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک درجہ دنیا میں اتارا ہے، جس اسی ایک جو ہے حصے سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، انسان اپنی اولاد سے، ایک دوسرے سے جو ہے نا اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، وہ ایک حصہ ہے اللہ کی محبت کا۔ 99 حصے محبت کے اللہ کے پاس ہیں، وہ محبت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے، اللہ تو انتظار میں کہ کب میرا بندہ مجھ سے روٹھا ہوا، مجھ سے دور گیا ہوا، کب واپس پلٹتا ہے۔ بندہ ایک برس تو آتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ایک قدم آتے ہیں، بندہ ایک قدم اٹھا کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ بندہ دوڑ کے آئے تو اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ پہلے جو ہے بندے کے پاس آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکی اور سچی توبہ کرنے والا بنا دیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول بھی فرما لیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ بندہ جس نے توبہ کی شرط یہ بھی ہے کہ توبہ کے بعد عمل صالحہ، نیک عمل کرے، پھر صالح عمل کرے۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے ظاہراً سنت کے مطابق ہو، باطناً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آگے اگلی خوبی بیان کی عباد الرحمن کی کہ اللہ کے بندے وہ لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، سچی گواہیاں دیتے ہیں، سچ والی گواہی، چاہے ان کے اپنے خلاف ہو پھر وہی گواہی دیتے۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔
تم نے سچی گواہی دینی ہے. سچی گواہی تمہارے اپنے خلاف جاتی ہے, والدین کے خلاف جاتی ہے, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہے, امیر کے خلاف جاتی ہے یا غریب کے خلاف جاتی ہے. اللہ اولا بہما, اللہ زیادہ حق رکھتا ہے, تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. تم نے سچی گواہی دینی ہے. رحمان کے بندے جھوٹی گواہیاں نہیں دیا کرتے, رحمان کے بندے سچی گواہی دیتے ہیں. فَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, اگلی خوبی رحمان کے بندوں کی کیا ہے؟ جب بےہودہ کاموں سے گزرتے ہیں, مرو کرام, باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. کہیں پر کوئی بری مجلس ہے, گانا بج رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, ہوتا ہے نا, کیونکہ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. کسی کی شادی ہے, ڈول بج رہا ہے اور کنجر خانہ ہو رہا ہے اور ناچ گانا راتوں کو جو ہے وہ انہوں نے حرام کی ہوئی ہیں نیندیں لوگوں کی, اب گزرنا ہے. ایسے لوگوں کو حیا نہیں آتی. ابھی شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے, مسجد کے قریب آ کے, مسجد کے سامنے آ کے جو ہے وہ ڈانس بھی کریں گے, ڈول بھی بج رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. کئی لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں, پھر شرلے اور باجے اور پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے گلی سے گزرنا ہے, اسی گلی میں ان کا کنجر خانہ لگا ہوا ہے. اب رحمان کے بندے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں, وہاں ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, رکتے بھی نہیں ہیں. اب وہاں پہ جانا اور وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جانا, یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھائیں بھی صحیح تو ایک موقع دیکھ کر. آپ کو پتا ہو کہ یہاں اگر کوئی بندہ ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, یا آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے ساتھ محبت کرنے والے رشتہ دار, آپ کو پتا ہے میں اگر چلا جاؤں تو میری بات مان کے یہ گانا بند کر دیں گے, یہ اپنا جو ہے غیر شرعی محفل جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, مخلوط ماحول ہے اور ڈانس ہو رہا ہے, یہ میرے سمجھانے سے سمجھ جائیں گے اور میرے روکنے سے رک جائیں گے, پھر تو آپ جائیں. لیکن پتہ ہے کہ نہیں رکیں گے, پھر جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ باعزت طریقے سے گزر جائیں. ہو سکتا ہے کہ بےہودہ قسم کے یہاں لڑکے ہیں, آپ کی توہین کر دیں, ویسے کر دیں. ٹھیک ہے نا, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور رحمان کے بندوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیتیں پڑھ کر, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ نہیں گر پڑتے بہرے اور اندھے ہو کر. کہ انہیں کوئی کہے کہ رب کے قرآن کی آیت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو اندھے بہرے بن کے نہیں گرتے. وہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دکھاؤ ہمیں, لاؤ, کہاں قرآن میں لکھا ہے, اللہ کا حکم ہے تو کہاں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کہاں ہے. یعنی وہ بصیرت والے ہوتے ہیں, وہ دلیل مانگنے والے ہوتے ہیں, وہ آنکھیں کھول کر سمجھنے والے ہوتے ہیں. دلیل آتی ہے تو بات کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ فلاں نے کہہ دیا, فلاں بزرگ نے کہہ دیا, بڑے نے کہہ دیا, استاد نے کہہ دیا, بس آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں چلنے والے ہوتے. آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہوتے رحمان کے بندے. رحمان کے بندے آنکھیں کھولتے ہیں, دیکھنے والے, سننے والے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا, رحمان کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں اندھے بہرے نہیں بن جاتے, خود دیکھتے اور سنتے ہیں, خود تحقیق کرتے ہیں, خود دیکھتے ہیں یہ ترجمہ جو کیا گیا واقعتاً عربی میں لفظ کا یہی ترجمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. والذین یقولون, رحمان کے بندے کہتے کیا ہیں, ربنا حب لنا, وہ دعا یہ بھی کرتے ہیں, اے اللہ تو عطا کر دے ہمیں, حب لنا من ازواجنا, دے تو ہمیں ہماری بیویوں میں, وذریاتنا, ہماری اولاد میں, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ ہماری بیوی میں, ازواجنا, اگر یہ بیوی پڑھ رہی ہے, زوج جو ہے وہ جوڑے کو کہتے ہیں. اگر عورت پڑھ رہی ہے اپنے خامند کا ذہن میں رکھے, اللہ میرے خامند میں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. اگر جو ہے شوہر پڑھ رہا ہے تو بیوی, کہ اللہ ہماری بیویوں میں, وذریاتنا, ہماری اولاد میں, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ دعا یاد کر لیں, پڑھیں. جو پوچھ رہے ہوتے ہیں سوال, مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی, بیوی سے نہیں بنتی یا شوہر سے نہیں بنتی یا اچھا نہیں لگتا, بیوی اچھی نہیں لگتی, یہ دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دیں گے. یا اولاد کے بارے میں جو پریشان ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی, نماز نہیں پڑھتی, بات نہیں سنتی, پریشان کرتی ہے, تو یہ دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ازواج کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے. ربنا, رحمان کے بندے کہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتے. رحمان کے بندے کہاں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں, اپنے زوج میں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں, اپنی اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں. موبائل کی سکرینوں پہ آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش نہیں کرتے, فلموں ڈراموں میں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش نہیں کرتے, بےہودہ مجلسوں میں جا کر, سٹیج ڈراموں تھیٹروں میں جا کر آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش نہیں کرتے. اب یہ ہے نا, رحمان کے بندے تو ایسے مجلسوں کے قریب سے جب گزرتے ہیں بڑے وقار طریقے سے گزر جاتے ہیں, وہاں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں. کس کس طرح کی مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں, سٹیج ڈراموں پہ جا کے
बेहुदा किस्म के मजाक और तमस्खुर और दीन का मजाक और शरीयत का मजाक और इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। और क्या है जी, इंटरटेनमेंट हो रही है। ये जहन्नम में जाने वाले काम है, रहमान के बंदों के काम नहीं है। दीन का मजाक उड़ाना, शरीयत का मजाक उड़ाना जहन्नम में जाने वाला काम है। भाई लम यखिर अलैहा सुम्मुम उमियाना, वो ठंडक तलाश करते हैं अपने घर में और क्या कहते हैं, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। क्या मतलब, बीवी भी मुत्तकी है, बच्चे भी मुत्तकी हैं, उन मुत्तकी का इमाम तो बन गया ना। घर का बड़ा है, वडेरा है, ये सरदार है, तो इमाम बन गया। मजीद बड़ा अगर बना दें, अल्लाह मस्जिद का इमाम बना दें, अल्लाह किसी जो है उम्मत का इमाम बना दें, किसी जमात का इमाम बना दें, तो अल्लाह जिसका भी मुझे तो निगरान बनाना, जिनका उस्ताद बनाना, जिनका बड़ा बनाना, जिनका इमाम बनाना, अल्लाह वो सारे मुत्तकी हों। कहीं ऐसे ना हो मैं तो इमाम बना हुआ हूँ मस्जिद में, मैं उनको जुमा पढ़ा रहा हूँ, मैं खुतबा दे रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, और वो पीछे हैं मुत्तकी नहीं है। मुत्तकी नहीं होंगे तो उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके खिलाफ नफरतें, अदावतें पैदा करेंगे। अल्लाह वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह इमाम बनाना तो मुत्तकी लोगों का बनाना, किसी का वडेरा और कायद और सरदार और रहनुमा और लीडर बनाना तो मुत्तकी लोगों का बनाना। उलाइका युजज़ौनल गुरफा, अल्लाह फरमाता है यही लोग हैं जिनके लिए हमने बाला खाने, ऊंचे महल महल तैयार किए हैं जन्नत में, इस वजह से बिमा सबर, जिन्होंने सबर किए। दुनिया में सबर की जगह है ना, सबर किए उन्होंने, बेहुदा मजलिसों में नहीं गए, सबर किया उन्होंने, जिना नहीं किए, सबर किया उन्होंने, हराम नहीं खाया, सबर किया उन्होंने, रिश्वतें नहीं ली, सबर किया, झूठ नहीं बोला, सबर किया, सच्ची गवाहियां दी हैं, सबर किया, झूठी गवाहियां नहीं दी, सबर किया है। जो सबर किया उन्होंने, उस सबर के नतीजे में हमने उनके लिए बाला खाने जन्नत के तैयार किए हैं, और उन्हें उनके लिए इस्तकबाल करेंगे, सलाम कहेंगे, हमेशा रहने वाली जन्नत है, बड़ा अच्छा मकाम है। और आगे फरमाइए, मुशरिकीन मक्का को खिताब है आखिरी आयत में, अगर अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, लौला दुआउकुम, अगर तुम्हारा पुकारना न हो, फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, तुम तो बार बार पुकार रहे हो, मांग रहे हो अजाब को, अनकरीब वो अजाब तुम्हें सिमट जाएगा अगर तुम कुरान को नहीं मानोगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करोगे। तो बार बार ये कहते थे ना, मता हाज़ल वाद, मता हाज़ल वाद, कब है ये वादा, मता हाज़ल फ़त्ह, कब है ये फैसले का दिन। तो अनकरीब फसौफ यकून लिज़ामा, अनकरीब वो जल्दी अजाब तुमको पहुंचने वाला। यहाँ तक ये सूरत हमारी अल फुरक़ान जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो सिफ़ात हमने इबादुर रहमान की पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इन तमाम सिफ़ात को हमें अपनाने की तौफ़ीक दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।